ایک مرتبہ پورا وفد آیا بھیڑیوں کا جنگل سے آپ کی خدمت میں، پورا وفد جنگل سے بھیڑیوں کا آپ کی خدمت میں کہ ہم ایک تجویز لے کر آئے ہیں آپ کے پاس ایک تجویز لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، ہم سارے جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے ایک جماعت آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہے، اگر اتنی بکریاں ہر ریوڑ سے ہمیں سال میں اتنی دے دی جائیں تو ہم بھیڑیے آپ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کی بکری پر حملہ نہیں کریں گے، کسی کی بکری پر حملہ نہیں کریں گے، سب محفوظ رہیں گے۔ ادھر صحابہ بیٹھے، ریوڑ کے مالک جن کے ریوڑ تھے بکریوں کے، ادھر بھیڑیے بیٹھے، فرمایا آپ نے کہو کیا کہتے ہو؟ یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں، ایک تجویز پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنی بکری اٹھا کے ان کو دے دیں کھانے کے لیے؟ میں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، ان کی بات پہ غور کر لو، ان کی بات پہ غور کر لو، اگر تم اتنی بکریاں ان کو دے دیتے ہو تو پھر پورے سال تمہارے سارے ریوڑ محفوظ رہیں گے، تم جنگل میں بے فکر چراؤ، کوئی بھیڑیا کچھ نہیں کہے گا، یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جی ہم اپنی بکریاں اٹھا کے اس کو کیسے دے دیں؟ جب صحابہ نہ مانے تو آپ نے بھیڑیوں کو اشارہ کیا کہ تمہارا دل چاہے خود ہی پھاڑ کے کھا لیا کرو، جب یہ مانتے نہیں ہیں خود ہی پھاڑ کے کھا لیا کرو۔ اس وقت قصے پہ یاد آیا کہ جو واقعی انصاف کرنے والے ہوتے ہیں اللہ جانوروں کی ضروریات اور ان کے مسائل کو بھی ان سے حل کراتے ہیں، اور جب یہ خود ظالم بن جاتا ہے تو انسان بھی ان کو ظالم کہتے ہیں، انسان بھی ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر نہیں آتے ہیں، ان کے پاس انسان بھی اپنی ضرورت لے کر نہیں آتے، اور جو منصف ہوتے ہیں ان کے پاس جانور بھی اپنی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے باہر کے بڑے گیٹ پر ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی، وہاں سے رسی ہلاؤ تو اندر گھنٹی بجتی تھی کہ دیکھو کوئی سائل آیا ہے، اس کا سوال پورا کرو، سائل کا سوال پورا کرو، کوئی سائل آیا ہے دروازے پر۔ معمول تھا یہ، بلکہ حدیث میں آتا ہے مناولۃ المسکین تقی مصارع السوء، کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے جا کر دینا یہ اچانک پیش آنے والے حوادثات سے روک دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے، نابینا ہو گئے، آنکھیں جاتی رہی بالکل، انہوں نے اپنے گھر کے اندر کے حصے میں کمرے کے اندر مصلی بچھایا ہوا تھا، وہیں نماز پڑھتے تھے، اور جب کوئی مسکین دروازے پر سوال کرتا تو وہ اس رسی کو پکڑ کر دروازے پر جاتے تھے کہ کوئی لے جانے والا نہ ہو دروازے تک، اچانک کوئی مسکین آ جائے تو رسی باندھی ہوئی تھی مصلی سے لے کر دروازے تک کہ اس کو پکڑ کر دروازے تک پہنچ جائیں۔ بیٹوں نے کہا ابا جی راستے میں رسی بندھی ہوئی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ کچھ دینا ہوا کہ رحم دے، ہم پہنچا دیں گے اس کو۔ فرمایا نہیں، میں نے یہ سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مناولۃ المسکین تقی مصارع السوء، مسکین کو اپنے ہاتھ سے لے جا کر دینا یہ برے حوادثات سے روک دیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے بھی یہ کیا ہوا تھا کہ باہر کے گیٹ پر رسی لٹکی ہوئی ہے، گھنٹی بجاؤ گے جس وقت بھی کوئی آ جائے، دن میں یا رات میں۔ اچانک درمیان رات میں گھنٹی بجی، کیا ہوا؟ اس وقت کون آئے گا؟ آپ آرام کریں گے، نہیں دیکھو کون ہے، دیکھو کون ہے۔ جا کر دیکھا تو ایک بھینسا گزر رہا تھا وہاں سے، اس بھینسے کا سینگ الجھ گیا رسی میں۔ کہا کہ بادشاہ سلامت کوئی بات نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے
کسی نے رسی نہیں کھینچی ہے، بھینسا گزر رہا تھا، اس بھینسے کے سینگ میں رسی الجھ کر کھنچ گئی ہے، اس لیے گھنٹی بجی ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اس بھینسے کو میرے پاس اس کی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے لائے ہیں۔ دیکھو کیا بات ہے، دیکھا تو اس پر بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ تھا۔ بلایا بھینس والے کو کہ یہ اس زائد بوجھ کی وجہ سے اللہ اس کو میرے پاس لائے ہیں، اللہ نے یہ رسی الجھائی ہے اس کے سینگ میں، اللہ نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ تیری رعایا میں بھینسے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی گھر سے کھانا منگوا لیا کرتے تھے اچانک دیکھنے کے لیے کہ گھر کے کھانے کا کیا معمول ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھانے کا معیار گرا ہوا ہے تو مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ کے طریقے سے کھانے کا معیار بڑھا ہوا ہے تو اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں یاد کر رہا تھا کہ انسانیت یوں سکھلائی گئی تھی، تو وہاں جنگل میں بھیڑیے نے حملہ کیا اس چرواہے کی بکری پر، اس نے بکری کو چھڑا لیا۔ بھیڑیے نے کہا انسانی زبان میں، کیا اللہ نے رزق دیا آپ نے چھین لیا؟ کہنے لگا چرواہا تعجب سے کہ ارے بھیڑیا انسانی زبان میں بات کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے انسانی زبان میں بات کر رہا، مجھے تعجب اس پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھیڑیے نے کہا چرواہے سے، مجھے تعجب اس پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو انبیاء کے قصے سنا رہے اور تو یہاں جنگل میں بکریاں چلا رہا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت کی عمومیت نے کسی کو کہیں نکلنے نہیں دیا، ہر ایک کا رخ صحیح کیا کہ جاؤ وہاں۔ اس لیے میں نے عرض یہ تھی میری کہ سب سے بنیادی جو ہدایت کا ضابطہ ہے، اللہ نے ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین کیا ہے۔ دین کے تمام شعبے اس دعوت کے محنت سے زندہ کرنا مقصود ہے۔